نوروز آدم اور اس کے آدمی نوابوں کی حویلی پر حملہ کرتے ہیں، لیکن حویلی ویران ہوتی ہے۔ وہاں کوئی آدمی نہیں ہوتا۔ زبردست کسائی کا بیٹا نوروز آدم کو بتاتا ہے کہ نواب اور اس کی بیٹی دونوں بھاگ گئے ہیں۔ نوروز آدم کو جب پتہ چلتا ہے کہ نواب کی بیٹی کو شاہ میر اپنے ساتھ کہیں لے گیا ہے تو وہ بہت ہی آگ بگولا ہوتا ہے۔ نوروز آدم نواب کے خون کا پیاسا ہوتا ہے۔ نوروز آدم اپنے آدمیوں سے کہتا ہے کہ نواب اور اس کی بیٹی کو ڈھونڈ کر لاؤ۔ مجھے تب تک سکون نہیں ملے گا جب تک میں ان دونوں کو مار نہ دوں۔ نوروز آدم کی ماں اس سے پوچھتی ہے کہ تم نے نواب کو قتل کر دیا ہے یا ابھی تک نہیں؟ نوروز آدم اپنی ماں سے کہتا ہے کہ ابھی تک تو نہیں کیا، لیکن جلد ہی میں نواب کو قتل کر دوں گا۔ لیکن نواب کی بیٹی اور شاہ میر دونوں کہیں چھپ گئے ہیں۔ نوروز آدم کی بیوی کہتی ہے کہ میرا شاہ میر کہاں ہے؟ وہ ٹھیک تو ہے؟ نوروز آدم کہتا ہے کہ شاہ میر ابھی تک تو زندہ ہے، لیکن زیادہ دیر زندہ نہیں رہے گا۔ وہ آستین کا سانپ ہے، اگر اسے زندہ چھوڑ دیا تو وہ کل کو پھر سے ہمیں ڈسے گا۔ شاہ میر غدار ہے۔ شاہ میر کی ماں اور بہن بہت روتی ہیں کہ شاہ میر کو مت مارنا۔ نمرا اپنی دادی سے لڑائی کرتی ہے کہ یہ سب کچھ آپ کی وجہ سے ہو رہا ہے، یہ سب کچھ آپ ہی چاہتی تھیں، آپ کا تو کچھ نہیں گیا، سب کچھ ہمارا ہی گیا ہے۔ دادی بتاتی ہے کہ میں پہلے ہی سود سمیت قیمت چکا چکی ہوں۔ شاہ میر اور انا دونوں میر خان انسپکٹر کے گھر جاتے ہیں اور شاہ میر انسپکٹر سے کہتا ہے کہ میرے بابا اور ان کے آدمی ہم دونوں کو ڈھونڈ رہے ہیں، پلیز ہمیں ان سے بچا لیں۔ انسپکٹر میر کہتا ہے کہ یہ دنیا پر ہے، یہاں کا قانون، عدالت اور جلاد سب نوروز آدم ہے، اس کے آدمی ہر جگہ پھیلے ہوئے ہیں۔ بہتر یہی ہے کہ تم اپنے باپ نوروز آدم کے پاس خود ہی چلے جاؤ، وہ تم دونوں کو ہو سکتا ہے معاف کر دیں، ورنہ وہ تمہیں زندہ نہیں چھوڑے گا، وہ تمہیں مار دے گا۔ شاہ میر کہتا ہے کہ ہم ہرگز وہاں نہیں جائیں گے۔ شاہ میر انا کو لے کر وہاں سے چلا جاتا ہے۔ نواب کی بیوی جہانگیر چاچا سے کہتی ہے کہ اگر اپنی جان بچانا چاہتے ہو تو نوروز آدم کی سائیڈ پر ہو جاتے ہیں، اور اگر نواب سے وفاداری کریں گے تو ہمیں مرنا ہوگا۔